اور جو شکر کی ہم بات کر رہے تھے نا, اس پہ میں ایکچولی پونڈر ہمیں شکر کے لیے مطلب چاہے کچھ بھی نہ ہو نا, وی اسٹل شوڈ بی گریٹفل نا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا, کبھی کبھار آپ پہ ویسے کوئی پریشانی آئی بھی صحیح نا, تو دس از ون آف دا ٹیکنیکس جو کہ بڑی کامیاب رہی ہے میرے ساتھ. یو جسٹ سٹ ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ کاؤنٹنگ دی بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بالکل. آپ سے 2 یا 4 جو چیزیں چھین بھی گئی ہیں یا جو آپ کے ساتھ, وہ آپ تھوڑی دیر بعد نا یہ کس کھاتے میں آتی, کسی کھاتے میں نہیں آتی. مطلب اب تو سائیکالوجی اس چیز کو کہتے ہیں, the more gratitude آپ شو کرتے ہیں, آپ the happier you become, the more satisfied you become internally. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی بتا رہے ہیں. دوسرا جو ہمیں بینیفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے بھی ذکر شاید کیا تھا کہ جو شکر میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ if you are grateful I'll give you more. تو آپ جس چیز کا نعمتوں کا جتنا شکر کرتے ہو اس کا بڑھانے کے ایک ٹیکنیک ہے کہہ لیں کہ جتنا شکر کریں کانشیسلی اس کے اوپر شکر کریں, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بڑھاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, جو پہلی آپ نے بات کی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. علماء بڑی زبردست اس کی وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نعمتوں کو اگر کاؤنٹ کرنا چاہو تو نہیں کاؤنٹ کر سکو گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو, لا تحصوها, یعنی کہ آپ اس کو اکٹھی بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کاؤنٹنگ سٹارٹ کرو. So to count something, you have to gather all of the stuff so that you start counting one by one. You cannot even count or gather all of the نعمہ جو blessings ہیں اللہ تعالیٰ کی together. تحصوها, اکٹھی نہیں کر سکتے کہ تم گن سکو. اگر بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جیسے آپ نے مثال دے رہے تھے, اس کا اپنا جسم تو ہے نا یار, وہ ہاسپٹل کے کسی ICU وارڈ میں ہی چلا جائے تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ابھی بھی کون کون سی نعمتیں ہیں. The mere fact that you're breathing, your heart is beating, you can easily relieve yourself in the washroom, you can eat and drink, you can blink your eyes, you can hear, you have ears, you know, and you have all the blessings in which you can perform normally as a normal human being. Is this not enough of a blessing? اللہ. عبداللہ آپ سے پوچھتے ہیں یار, آپ کی لائف میں کیا کیا ٹیسٹ آئے یا آپ کے لیے کیا کوئی مشکل کبھی سینیریو, آپ کا سخت OPTP کا جی چاہ رہا اور بابا نے نہ کھلایا ہو, ہے نا؟ بابا نے مجھے پہلے منگوا چکے ہوں, بابا خود کھا کے بیٹھ چکے ہوں گے. بابا یہ ہو سکتا ہے OPT آیا اور عبداللہ کو نہ ملا اور بابا کھا کے ایسا ہوا نہیں, مجھے شیئرنگ کرتا ہوں نا, یو مائی بوائے بیبی. اچھا ویسے یہ بتائیں عبداللہ کہ آپ کون سی چیز آپ کو مشکل لگتی ہے اس پہ صبر کرنا, کس چیز پہ؟ جب بہن تنگ کرے یا جب آپ کے پیپرز بھی ہوم ورک خراب کرتے, کون سی چیز آپ کو بری لگتی ہے؟ غصے کی. ہاں غصے, کس چیز پہ غصہ آتا ہے آپ کو؟ ڈیفیکلٹ کوسچن. اچھا چلو آپ سوچ لیں, آپ سے بعد میں پوچھتے ہیں. جب کوئی میں ہوم ورک کروں اس کے اوپر کوئی پھاڑ دو اس پیپر کو, اچھا اور میں نے اچھی چیز بنائی ہو, اچھا, اور کوئی میں ریموٹ پہ کوئی چیز دیکھ رہا ہوں, کوئی آگے آ کے کھڑے ہو جائے, جیسے ہے نا آگے کھڑی ہوئی تھی آگے. اچھا یہ بات بڑا چیلنج ہے, یہ بڑا چیلنج ہے بچوں میں نا. ہاں تو پھر کرنا کیا چاہیے اگر کوئی ایسے آپ کو کر دے تو کیا ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہے نا آپ کا پیپر پھاڑ دیتی ہے یا کوئی بھی آ جاتا ہے تو کیا ریئیکشن ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں غصہ بھی آتی ہے. غصہ کرنا چاہیے یا کنٹرول کرنا چاہیے؟ کنٹرول کرنا چاہیے. ویری گڈ. اور کیسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ جیسے ان کو لگے کہ میں غصہ ہی نہیں کر رہا. اللہ اللہ اللہ, کیا بات. جیسے بابا سبحانہ وہ جو ہے نا کہ بلکہ مجھ پہ خطاب بھی کہتے تھے کہ my heart is at peace, my heart is at peace. Why? Because مجھے پتا ہے کہ جو چیز مجھے مل کے رہنی ہے وہ میرے پاس آ کے رہے گی, اور جو چیز مجھے اسکپ کرے گی ڈائریکٹلی میرے پاس کبھی نہیں آ سکتی وہ. So my heart is at peace. بلکہ عبداللہ بن عباس کا کوٹ ہے, عبداللہ بن مسعود کا, کہ I would prefer eating a burning coal. It burns what it burns and leave what it leaves. Rather than saying کہ یہ کام کیوں نہیں کیا جس کا میں چاہتا تھا کہ وہ ہو, یا میں یہ کہوں کہ یہ کام کیوں کیا جس کا میں چاہتا تھا کہ نہ ہو. سبحان اللہ, بڑا بیوٹیفل کانسیپٹ ہے. ہم نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, یہ والی جو دعا ہے یہ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. when you یہ اس کا it has to do with تقدیر, جس پہ ہم بعد میں آئیں گے نا. when you believe کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے چیز لکھ دی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی, چاہے ساری دنیا مل کے وہ چاہے کہ آپ کو نہ ملے, اور جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے کہ تمہیں نہیں ملے گی,
ساری دنیا زور لگا لے تمہیں نہیں مل سکتی. اور اس پہ نا راضی ہونا بڑی بات ہے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے جو سمجھ لے نا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے بنایا ہے. ایگزیکٹلی. بیکاز وین یو نو کہ اللہ تعالیٰ نے نا میرا لیے فیصلے سیٹ کیے ہوئے ہیں, سو اگر آپ اس کو سمجھ لیں سو یور ہارٹ شوڈ ٹیکنیکلی بی مور ایٹ پیس. بیکاز آپ کو پتا ہے میرے ہاتھ میں نہیں, اگر آپ کو پتا ہو نا یار کوئی گڑبڑ ہوئی اور آپ کے کنٹرول میں تھی, پھر آپ اپنے آپ کو کوسیں گے, لوگوں کو دین یو ول بی فرسٹریٹڈ آل دا ٹائم. صحیح بات. دس از ون وے, بیکاز انسان کے ہاتھ میں اصل میں نہیں ہے سب کچھ. اصل میں ویسٹ میں یہی تو ریس ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ اتنا زیادہ کیوں they will یعنی go bananas literally on every single thing. Why? کیونکہ ساری جو ان کا بلیف سسٹم ہے وہ مٹیریل ورلڈ پہ ہے نا. اگر کوئی اور اچھی ان سے بازی لے جاتا ہے تو they will say کہ یار اگر میں ایسا کر لیتا نا تو ایسا ہو جاتا, اگر میں تھوڑی سی محنت اور کرتا things like that. انٹرسٹنگ بات ہے. تو میں جب آسٹریلیا تھا نا تو میرا چائنیز باس تھا اور ایک میرا کولیگ بھی چائنیز ہے. اچھا ان کا کانسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ان کا بلیف یہ کہ آپ کو نا چیریٹی نہیں کرنی چاہیے. اچھا. میں وہ کہہ رہا اسپیشلی غریبوں کو تو بالکل پیسے نہیں دینے چاہیے. اچھا. میں نے کہا کیوں, مطلب ہمیں تو لگتا ہے یار کہتے ہیں بیکاز جی جو محنت نہیں کر رہا, مطلب وہ غریب اس لیے کہ وہ محنت نہیں کر رہا. ان کا کانسیپٹ ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا کما لے گا. کہتے ہیں اس لیے جو محنت پیسے مانگ رہے غریب ہے جو اس کو تو بالکل نہیں دینا. گاڈ لیس سوسائٹی ہے. میں سوچا, میں نے کہا سبحان اللہ, یقین ہے ان کا اس چیز پہ جو محنت کرے گا. میں نے کہا یار کتنے لوگ محنت کرتے نہیں کچھ بتا, مطلب دیٹس لائک ویری اسٹرینج کانسیپٹ. مجھے لگا بلی تو پتہ لگا. بلکہ انسان جو ہے نا وہ حدیث میں جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث تھی وہ کنٹینیو کرتی ہے, لمبی ہے. اس بات ہے کہ ایک انسان صبح اٹھتا ہے اور وہ کوئی کہیں شادی کرنا چاہتا ہے, کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنا مین کام کرنا چاہتا ہے لائف میں, اور وہ نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آؤٹ آف ہز پیور باؤنٹی, یعنی بعد میں بتاتا ہوں میں, وہ بعد میں آتا ہے, اس کا کام نہیں ہوتا, اینڈ ہی ویکس اپ ان دی مارننگ اینڈ ہی سویئرز بائی اللہ کہ واللہ مجھے نظر بد لگ گئی, واللہ مجھ پہ جادو ہو گیا, میں تباہ برباد ہو گیا. صحیح. And Abdullah bin Mas'ud says کہ it is nothing but the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala on him. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے بیچ میں رکاوٹ بن جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ عورت اس کو مل گئی, یا اگر اس عورت کو یہ مرد مل گیا, یا اس کا اگر بزنس اسٹیبلش ہو گیا, تو یہ اتنا باغی ہو جائے گا, اتنا حرام کاموں میں مال کو استعمال کرے گا کہ he'll end up in جہنم. سو فرشتوں اس میں رک جاؤ تاکہ میرا پتہ جنت میں چلا جائے. And this person swears کہ مجھے نظر لگ گئی, مجھے مجھ پہ جادو ہو گیا. یار this is the love of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, it's all about knowing about these concepts. When you know about these concepts نا آپ کی life اتنی relaxing ہو جاتی ہے نا. Even if you lose apparently کوئی big amount, big material possession, you will still have that thing کہ یار قدر اللہ وما شاء فعل, کہ اللہ تعالیٰ نے بس لکھ دیا تھا, ایسا ہی تھا اور اسی میں میرے لیے خیر, اور I couldn't have prevented it. Yes. یہ ایسا ہونا تھا, میں بچا نہیں سکتا تھا. اللہ is all wise. You know, عمران بن حسین بلکہ یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر نماز کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, وہ عمران بن حسین سے روایت ہے. عمران بن حسین یہ چونکہ یہ حدیث بھی اپلائی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 30 years of his life, last 30 years of his life he was bedridden, couldn't sit up or stand up. They had to dig a hole in his bed to relieve himself. He had bed sores. مختلف مشکل حالات میں تھے. تابعین میں سے علماء ان کے پاس عیادت کے لیے, اور صرف افسوس اور کراہیت کے لیے کتنی مشکل حالت میں ہیں. انہوں نے کہا واٹس رانگ ود یو گائز, تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابہ جلیل اگر آپ یہاں نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہوتے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم پلیزڈ ود ویئر آئی ایم, اینڈ ہی سیز کہ تمہیں نہیں پتا کہ جتنی خیر مجھے اس سے ملی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. The angels come to me, they reassure me, they say salam upon me, I can hear their salam and reply to their salam. اور کہتے ہیں یہ جو اسٹیٹمنٹ کی نا, this is the crux. What is dearer to Allah is dearer to me. یعنی what is pleasing to Allah is pleasing to me. اگر اللہ نے مجھے اس سچویشن میں رکھنا پسند کیا ہے تو it is pleasing to me, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے اسے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے. and there is a lot of خیر, کیونکہ میں قیم جوزی فرماتے ہیں نا کہ انسان کے نیک اعمال اس کو جنت میں نہیں لے جائیں گے. It's not the good deeds that will take us to Jannah. It's the مصیبہ and the trials and tribulations اور آزمائش اور پریشانیاں جس پہ انسان صبر کرے گا, پاس کرے گا. ادروائز وہ کہتے ہیں کہ صرف اگر نیک اعمال ہی ہوتے نا ہمارے, we would have been bankrupt on the day of judgment. It's the tests and trials which elevate us in ranks. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
اللہ کیونکہ جو صبر کا اجر ہے نا ہاں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی میں تمہیں کاؤنٹنگ دے نہیں سکتا، یعنی اس کا جو حساب ہے وہ بغیر حساب کے دیا جائے گا. اسی طرح جن لوگوں کے پھر اعمال کمزور ہوتے ہیں نا لیکن دل میں اخلاص بہت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت بہت ہوتی ہے، تو ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نا یہ ٹرائلز اور ٹربولیشنز بہت لے کے آتا ہے تاکہ وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام جنت میں دے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پسند کرتا ہے.